ہم لوگوں کی یہ ایک طرف پورے ملک میں احتساب کی بات ہو رہی ہے، عدالتیں اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہیں، 62 اور 63 پر عمل درآمد کے لیے تنابیں کسی جا رہی ہیں، مگر دوسری طرف سندھ میں ایک مصر کا بازار لگا ہوا ہے ماضی کا۔ مساہر لدھیانوی نے کہا تھا یہاں ہر چیز بکتی ہے، بتاؤ کیا خریدو گے؟ تو آپ اور یہ نوجوان اور ہم سب ایک ایسے صوبے میں رہ رہے ہیں جہاں منڈی لگی ہوئی ہے۔ وہ ایک پنجاب کا شہر ہے منڈی بہاؤدین، اس کے بجائے نام تبدیل کر کے یہاں کے حکمرانوں کے آفیسز اور گھروں کے نام منڈی کے نام سے رکھے جاتے، جہاں نوکریاں بکتی ہیں، تبادلے بکتے ہیں، لکریٹو پوسٹ بکتی ہیں، ٹھیکے بکتے ہیں، روڈ بکتے ہیں، ہاسپٹلز بکتے ہیں، اسکولز اور کالجز بکتے ہیں، مارکس بکتی ہیں، انٹری ٹیسٹ میں اوپر کے نمبر بکتے ہیں، گنے پہ قبضے کے ٹھیکے بکتے ہیں، گندم کے باردانے بکتے ہیں، کسانوں کی عزتیں اور ان کا روزگار بکتا ہے، ماؤں کے سروں پہ رکھے ہوئے دوپٹے بکتے ہیں، تھر کے بچوں کی خوراک بکتی ہے، شکارپور 7 اور جیکب آباد کے تڑپتے ہوئے زخمیوں کی زندگیاں بکتی ہیں، کراچی میں کچرے کے ڈھیر اور پانی کے ٹینکر بکتے ہیں، حیدرآباد میں لوگوں کے لیے ترقی، سکون اور خوشحالی کے خواب بکتے ہیں، حیدرآباد کا زولاجیکل گارڈن بکتا ہے، رانی باغ۔ سندھ کے ہر شہر کو ایک منڈی بنا دیا ہے، اور یہ پبلک سروس کمیشن جو سندھ کے لوگوں کے خوابوں اور روزگار کا مرکز تھی، یہاں سے تھوڑی سی دور ایک لائبریری ہے جہاں اس وقت بھی آپ چلیں گے تو درجنوں بچے بیٹھ کر کتابوں میں گردنیں لگا کر دن رات پڑھ رہے ہیں کہ ہم نوکری کے حقدار بنیں گے، ہم میں سے جو CSS کریں گے وہ وہاں جائیں گے، باقی 90%، 95% سپیریئر سروسز کے مقابلے کو حیدرآباد کے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میرٹ پہ کوالیفائی کریں گے، ہم انجینئر بنیں گے، ہم ڈاکٹر بنیں گے، ہم لیکچرر بنیں گے، ہم لیبر آفیسر بنیں گے، ہم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر بنیں گے، ہم ہیڈ ماسٹر بنیں گے۔ یہاں تو بازار لگا ہوا ہے، اندر تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے جن کو اوپر سے لسٹ آتی ہے کہ 1 سے 45 نمبر تک ان کو پاس کر دو، 45 سے 50 تک فلاں 5 لوگ میرٹ پہ دے دو، اور جو 5 لوگ میرٹ پہ دینے ان کے یہ پیسے لیتے ہیں، اور کوئی اکا دکا غریب پاس ہو جائے تو اس کے اس میرٹ پہ بھی الزام لگتا ہے کہ تم سفارشی ہوگے۔ وہ غریب دن رات محنت کر کے جو پڑھتے ہیں، ان غریب 10 سے 25% لوگوں کے میرٹ پہ بھی داغ لگ جاتا ہے، عدالتیں نوٹس لے لیتی ہیں کہ کیونکہ 75% نوکریاں بک گئی اس لیے تم 25% جو میرٹ پہ آئے ہو وہ بھی نائل ہو گئے۔ کتنے لوگ تھے جو 2013 کے کمپیٹیٹو ایگزام میں غریبوں کے بچے 25% جو پاس ہوئے انہوں نے اپنی نوکریاں چھوڑ دی، انہوں نے پچھلی نوکریوں سے ریزائن کر دیا، ان کو جو نئی آفرز ہوئی وہ انہوں نے چھوڑ دی کہ ہم مقابلے کا امتحان پاس کر چکے ہیں، مگر 70-75% جو یہاں پہ سودا ہوا اس سودے کی وجہ سے وہ سودا کرنے والوں کے تو اور نوکری مل جائے گی، وہ امیروں کے بچے ہیں ان کو تو نوکری مل جائے گی، وہ 20-25% جو غریب پاس ہوئے ان غریبوں کا کیا ہوا؟ ابھی ہیڈ ماسٹرز کے ایگزام ہوئے، 1100 کے قریب سیٹس تھیں، ان ہیڈ ماسٹرز کے ایگزام کے لیے یہ کہا گیا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن غیر فعال ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد، اس لیے اس کو NTS کے ذریعے IBA کے ذریعے بھرتیاں کرتے ہیں، اور پھر جب اعتراض ہوا کہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہونی چاہیے 17 گریڈ کی ہیں تو کہا گیا کہ یہ کانٹریکٹ پہ لیتے ہیں۔ اب وہ ہیڈ ماسٹرز کانٹریکٹ پہ
ان کو زیبسٹ سے ترقیاں اور تربیتوں کی اور کوالیفیکیشن اور ٹریننگ دلوا کے وہ ٹھیکے کے ذریعے ان کو لا کے پھر کانٹریکٹ کی تلوار ان پہ لٹکتی رہے گی. ہر 2 سال کے بعد جیسے پہلے ڈاکٹر چلاتے تھے تحریک, کانٹریکٹ ڈاکٹروں کو بحال کرو, ویسے ہیڈ ماسٹر اور لیکچرر چلاتے رہیں گے. یہ جو ڈاکٹرز ہوئے ان کو ابھی تک پوسٹنگز نہیں ملی. ابھی جو ڈاکٹرز کی لسٹ اناؤنس ہوئی ہے اس کو پوسٹنگ نہیں ملی. سندھ پبلک سروس کمیشن میں سینکڑوں نوکریاں لٹکی ہوئی ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپروول دیں, ہماری بہن اپروول دیں, ہمارے بھائی بادشاہ سلامت اپروول دیں, لسٹ بھجوائیں. بادشاہ سلامت, رانی سلامت, کوئن صاحبہ, کنگ صاحب لسٹ بنا کے بھجوائیں. شاہ صاحب جو بیٹھے ہوئے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, شاہ صاحب, مراد علی شاہ صاحب سے تو ایک ڈاکیے کی زیادہ اہمیت ہے. ڈاکیا بیچارہ پابند نہیں ہوتا کہ صبح اس وقت نکلو, وہ نکلتا ہے چاہے تو اس گھر میں جائے چاہے تو اس گھر میں جا کے لفافہ پہنچا کے آئے. یہ تو وہ ڈاکیا ہے ہمارا سندھ کا وزیر اعلیٰ, وہ ڈاکیا بنا ہوا ہے جس کے لیے ہدایت ہے کہ اس وقت آ کے ریونیو کی فلاں چیز صحیح سائن کر دو, اس وقت آ کے ملٹی سٹوری بلڈنگ کی اجازت دے دو, اس وقت آ کے یہ ٹھیکہ فائنانس کا, یہ اریگیشن کا, یہ ریونیو کا یہ الاکیٹ کر دو. وہ ڈاکیا بیٹھا ہوا ہے. ڈاکیا جاتا ہے دبئی سے ہدایت لیتا ہے, ڈاکیا جاتا ہے نواب شاہ کے گھروں سے ہدایت لیتا ہے, ڈاکیا آ کے آرڈر پاس کر دیتا ہے. ہمارے بہت سے نوجوان عدالتوں میں گئے. سندھ ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے بہت سی پوسٹ کے حوالے سے, سکھر بینچ میں چل رہا ہے, لاڑکانہ بینچ میں چل رہا ہے, لیکچرشپ پہ چل رہا ہے. میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ممبران, 3 ممبران بیٹھے ہوئے ہیں, باقی ممبران کہاں ہیں؟ ان کو تو جواب دیکھیں, یہ بڑے دانا آدمی ہیں, کرپشن کرنے میں ان کا جواب نہیں ہے. یہ بڑے دانا, اپنی ساری ذہانتیں یہ کرپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی استعمال کر رہے ہیں. یہ چونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ پبلک سروس کمیشن کو ری اسٹرکچر کرو, ری ڈیزائن کرو, اس لیے ابھی ہمیں اہل ممبر نہیں مل رہے. اس لیے مقصد کیا کہ چونکہ اہل ممبر نہیں مل رہے اس لیے پبلک سروس کمیشن کے اختیارات ہم استعمال کریں گے. تو سپریم کورٹ کے آرڈر کو جو ایک نیک نیتی سے دیا گیا کہ پبلک سروس کمیشن افیکٹو بنے, امپارشل بنے, اس کو انہوں نے استعمال کیا کہ پبلک سروس کمیشن کے پورے 7 کروڑ سندھ میں زرداری صاحب کو اور مراد علی شاہ صاحب کو کوئی 7-8 ممبر نہیں مل رہے. مجھے دے لسٹ, مجھے دے, میں آپ کو, مجھے لسٹ بنانے کا اختیار دیں. میں آپ کو سندھ کے 10,000 ایماندار آنےسٹ آفیسرز اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ٹیچرز اور پرنسپلز اور پروفیسر ڈھونڈ کے دیتا ہوں. 10,000 لوگ جو ایک نوکری نہیں بیچیں گے آپ کی طرح, جو ایک ایگزام کے نتیجے کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے. میں مطالبہ کر رہا ہوں, قومی عوامی تحریک مطالبہ کر رہی ہے, اور یہ نوجوان یہ چہرے دیکھ رہے ہیں ان کے بچوں کے, ان بچوں کے چہرے دیکھ رہے ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے نوجوان, یہ جو کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پیچھے ان کی ماؤں کے خواب ہیں, ان کے والدین کے خواب ہیں. یہ نوجوان کھڑے ہوئے, یہ پڑھیں گے, پڑھ کے کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں مہران یونیورسٹی پڑھو, لمس میں پڑھو, زرعی یونیورسٹی میں پڑھو, پڑھ کے کیا کریں گے؟ آگے نوکریاں آپ بیچ رہے ہیں. تو میں مطالبہ کر رہا ہوں سندھ حکومت سے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو فوراً فعال کیا جائے. 2013 کے ایگزام میں جو میریٹوریس تھے بچے, جو غریب گھروں کے بچے تھے جن سے نوکریاں چھینی گئی, ان کو 17 گریڈ کی دوسری نوکریوں پہ ایڈجسٹ کیا جائے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ گزشتہ 3 سال میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے جتنے ایگزامز ہوئے ہیں ان نوجوانوں کو, ان بہنوں اور بچیوں کو فوراً پوسٹنگ آرڈرز دیے جائیں. لیکچرشپ, ہیڈ ماسٹرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, مقابلے کے امتحان میں کی گئی تمام زیادتیوں, تمام میرٹ کے بکرے کی انویسٹیگیشن کر کے نوکریاں بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. میں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ صرف ریمارکس دے کے یا فیصلہ پاس کر کے چیزوں کو روک نہ دیں, کیونکہ آپ کے روکنے, آپ اچھی نیت سے روکتے ہوں گے, یہاں ان کو غیر معینہ مدت تک روک کے وہ خود نوکریاں بیچنا شروع کر دیں گے. اس لیے آپ ایفیکٹولی, جس طرح آپ کرتے ہیں کہ آپ پناما مانیٹرنگ بینچ بنا دیا آپ نے, میں سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو گزارش کر رہا ہوں کہ سندھ کی نوکریوں کے حوالے سے سندھ میرٹ مانیٹرنگ بینچ بنایا جائے. سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے مشتمل میرٹ مانیٹرنگ
बेंच बनाया जाए। ये صحافی ہیں, یہ سب غریب گھروں کے لوگ ہیں, ان کے بچے پڑھ کے آنا چاہ رہے ہیں. یہ جو یہاں چنچیا رکشائیں اور پٹے والوں کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں مڈل کلاس کے لوگوں کی گزر رہی ہیں, ان کے بچے اعلیٰ نوکریوں پہ آنے چاہیے. اس لیے سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میرٹ مانیٹرنگ بینچ بنائے, جو جائزہ لے, جو کام روک نہ دے, صرف جو یقینی بنائے کہ سندھ میں ہر نوکری میرٹ پہ جاتی ہے, جو یقینی بنائے کہ اندر مارکس نہیں بیچی جائیں گی, مارکوں کا سودا نہیں ہوگا, جو یہ یقین بنائے کہ ریٹن ٹیسٹ میں نتیجہ ایک بنا کے ویوواس میں دوسرا نتیجہ بنانا اور اورل انٹرویو میں نتائج تبدیل کرنے کی سازش بند کی جائے گی. میرٹ سندھ میں آخری اور اول معیار بنے گا, اس کو عدالتیں مانیٹر کریں. اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ, انتہائی دکھ کے ساتھ کنڈیم کر رہا ہوں کہ کل نثار کھوڑو, وقار مہدی اور ساؤتھ ایشیا کا کرپشن کا بادشاہ ڈاکٹر عاصم تینوں مل کر کراچی میں بنگالیوں کے پاس گئے ہیں اور بنگالیوں کے لیڈر فیروز سے مل کر انہوں نے اعلان کیا ہے, نثار کھوڑو اور ڈاکٹر عاصم نے, کہ 20 لاکھ بنگالیوں کو ہم شناختی کارڈ جاری کریں گے. 20 لاکھ بنگالیوں کو. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ بھائی؟ سندھ میں الیگل امیگرنٹس کو NIC دے کے آپ سندھ میں رہنے والے سندھیوں, اردو بولنے والوں, جن کی یہ تیسری جنریشن یہاں جی رہی ہے, کراچی میں آپ 20 لاکھ شناختی کارڈ جاری کریں گے تو وہ کس کے حق پہ دھاڑا لگے گا؟ کراچی کے سندھیوں اور کراچی کے اردو بولنے والوں, کراچی کے 50-60 سال سے رہنے والے پشتونوں اور پنجابیوں اور سرائکیوں اور سندھ کے 7 کروڑ سندھیوں کے حق میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ. 20 لاکھ لوگوں کو جو کراچی میں بیٹھے ہوں گے. کیوں؟ کہ ہمیں نشستیں جیتنی ہے. وہاں سے نشستیں جیتنے کے لیے آپ اپنے وطن کو, پاکستان کے امن امان کو, وہ جو باٹل میں بم بناتے ہیں ان کو آپ شناختی کارڈ جاری کر دیں گے. جو ٹماٹر میں بم بناتے ہیں لوگ, جنہوں نے وہاں بنگالیوں کو ٹماٹر کے بموں سے اڑایا تھا, ان کو آپ شناختی کارڈ جاری کریں گے. تو قومی عوامی تحریک کنڈیم کر رہی ہے اس کو. نثار کھوڑو کے, وقار مہدی کے, ڈاکٹر عاصم کے اور اس کے پس پردہ موجود آصف زرداری اور مراد علی شاہ اور فریال تالپور کی ہدایتوں کو, جنہوں نے سندھ میں بنگالیوں کو شناختی کارڈ دینے کا اعلان کیا ہے. قومی عوامی تحریک مطالبہ کرتی ہے کہ سندھ اسمبلی اس کا نوٹس لے اور سندھ اسمبلی اس کے خلاف قرارداد پاس کرے اور اپنے اس نافرمان اور سندھ بیچنے والوں بچوں کے خلاف کارروائی کریں. شکریہ.